شاہین نگر حیدرآباد میں المعاہد العالی الاسلامی میں قومی سیمینار بعنوان ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ پر عمل میں آیا۔ تقریب میں اہم مقررین قاسم رسول الیاس، ایم پی آغا روح اللہ مہدی، صدر ٹبریز محمد فہیم قریشی، ریاستی وزیر جی وویک وینکٹ سوامی، ایم پی عمران مسعود، مولانا محب اللہ ندوی، چندر شیکھر آزاد، قاری شعیب ایم ایل سی، مولانا سیف اللہ رحمانی کے علاوہ دیگر اختصار کے ساتھ خطاب کریں۔ مذکورہ قومی سیمینار جمعہ 21 نومبر، ہفتہ 22 نومبر اور آخری دن 23 نومبر ماساب ٹینک ہاکی گراؤنڈ عیدگاہ بلالی میں اجلاس عام یعنی جلسے عام مقرر ہے۔ اس جلسے عام میں صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسدالدین اویسی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں، جبکہ مہمانان اعزازی کی حیثیت سے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا محمد سفیان قاسمی، مولانا بلال حسنی ندوی، جمعیت العلماء کے صدر مولانا محمود اسد مدنی، مولانا شاہ فضل الرحیم مجددی، مولانا محمد سلمان بجنوری قاسمی، مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری، حسام الدین ثانی المعروف جعفر پاشا، جماعت اسلامی ہند کے صدر مولانا سید سعادت اللہ حسینی، مولانا عمرین محفوظ رحمانی، مولانا ابو طالب رحمانی، ڈاکٹر رام پنیانی کے علاوہ دیگر اہم مقررین شرکت کرتے ہوئے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا حصہ پر خطاب کرنے والے ہیں۔ ویورز ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج پر لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ان کی پالیسیوں نے معاشروں کو بالخصوص اچھوت اور پسماندہ طبقوں کی وقار بخشا۔ آئندہ سطروں میں اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اصل میں جب مسلمانوں نے سندھ اور ہند کی دہلیز پر قدم رکھا، سماجی مواقع پیدائش کی ایک بدترین شکل میں جھگڑے ہوئے تھے۔ یہاں کی اقتصادی اور معاشرتی زندگی کو مالا مال کیا اور ہندوستانی معاشرے میں ترقی کی نئی لہر دوڑا دی۔ اسلامی حکومت میں کاریگروں اور مختلف پیشہ سے وابستہ افراد کی حیثیت میں نمایاں تبدیلی آئی۔ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کو اہل بازار کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اور حکومت بنگال نے انہیں نمایاں طبقے کی حیثیت سے الگ شناخت دے رکھی تھی۔ شہر اور دیہات کے پیشہ ور افراد کے درمیان اب کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا، جبکہ اس سے پہلے گاؤں اور دیہات کے ہنرمند بنوا کر تجارت کو تحفظ دیا۔ اکبر اعظم کے دور میں منصبدار نے ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد نے صنعتوں میں سرمایہ تھی، زمین ریاست کی ملکیت تھی، کسان کم لگان کے بدلے خود کو مالک تصور کرتا تھا۔ چاول کی 21 اقسام سمیت مختلف فصلوں کی پیداوار اس نظام کی کامیابی کا مظہر تھی۔ مسلم دور حکومت میں رفاہ عام کے جتنے کام ہوئے وہ مذہب اور ذات سے بالا تر ہو کر ہوئے۔ سکندر لودھی نے ان تمام مقامات پر سرائے، مدرسہ اور بازار بنوائے جہاں ہندو اشنان کرتے تھے۔ مسلم دور حکومت میں پارچہ بافی کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ ہندوستان کے کاریگروں نے خصوصاً کپاس، ریشم اور سوتی کپڑوں کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ مغلیہ دور میں احمد آباد، بنگال اور لاہور جیسے شہر پارچہ بافی کے مراکز بن گئے، جہاں اس پیشے سے منسلک ہندو مسلم برادریوں نے اپنی مہارت کا لوہا منوایا۔ ہر ملک سے استاد اور بے مثیل ہنرمند ہندوستان وارد ہوئے اور اہل ہند جو درجوں ان کے گرد جمع ہو کر مختلف صنعتیں سیکھنے لگے۔ دارالحکومت لاہور، آگرہ، فتح پور، احمد آباد اور گجرات میں عجیب و غریب قسم کی صنعتیں نمودار ہوئیں۔ انواع و اقسام کے نقش و نگار، عجائب روزگار، بیل بھوٹے، کاڑے بنائے گئے۔ کہ حتمی شاہی کارخانوں میں 4000 پارچہ باف، ریشم اور دوسرے قسم کے کپڑے تیار کرتے تھے۔ کارخانے میں 4000 صناع صرف زری کا کام کرتے تھے۔ چیزیں ہوتی تھی مثلاً کلا، جوتے، پردے، غلاف، کمربند، پٹکے اور زین وغیرہ کارخانے میں ہی تیار ہوتے۔ تحفے کے لیے عمدہ ململ اور دوسری چیزیں بھی تیار ہوتی تھیں۔ ان میں سے کچھ مشہور کپڑے اور ان کے اقسام مخمل ہے، زربفت ہے۔ ریشمی کپڑوں کی مشہور اقسام خارا، کتان، تافتہ، عنبری، ہستی پوری، قبابن، مصری، گلبدن۔ سوتی کپڑوں کی مختلف اقسام خاصا، چوتار، ململ، گنگا جل، ڈوریا، جامدانی، یہ تمام کپڑے ہندوستانی میں تیار کی جاتے ہیں۔ زربفت سے بنے عظیم الشان خیمے بھی احمد آباد میں تیار ہوتے تھے۔ بنگال میں نہایت اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار ہوتا تھا۔ ڈھاکہ میں 136 اقسام کے سوتی کپڑے تیار ہوتے تھے۔ جہانگیر کے عہد میں ململ کی بعد ایسی قسمیں بنائی جاتی تھیں جو 15 گز لمبی اور 1 گز چوڑی ہوتی، لیکن ان کا وزن انتہائی معمولی ہوتا تھا۔ ڈھاکہ میں جامدانی بھی بنگال میں روزمرہ استعمال کے لیے تیار ہونے مسلم کمیونٹی کا کنٹریبیوشن، مسلم راجاؤں کا کنٹریبیوشن بھارت کے بننے میں کیا۔ اس سے کلیئر ہو گیا کہ بھارت کے الگ الگ چھیتروں میں مسلمانوں نے مہتوپورن یوگدان دیا۔ جیسا ہندوؤں کا یوگدان ہے، مسلمانوں کا بھی یوگدان ہے، یہ بات آج بہت کلیئر ہے۔ تو یہ چیزوں کو اگر ہم
लोगों तक ले जाएँ सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव तरीके से। जो आज जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत है, जिसके कारण लव जिहाद का मामला, काउ बीफ लिंचिंग और जिहाद के नाम पर जो होता है, उसको यूटिलाइज़ करके भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में कहता है हम सब बराबर हैं। अभी जो परिस्थिति क्रिएट की जा रही है, उसमें मुसलमानों को एक कॉर्नर में ढकेला जा रहा है, जो हमारे संविधान के विरोध में है। उसी रास्ते पर चलकर मुस्लिम कम्युनिटी और बाकी सब कम्युनिटी एक बेहतर समाज बना सकते हैं। एक तो कुछ वीडियोज़ अच्छे हैं जो कम्युनिटी में सर्कुलेट करना चाहिए, उसके आधार पर लोगों से बात करना चाहिए। और जैसे यहाँ सेमिनार हुई तो छोटे छोटे मोहल्ले में ख़ास तौर से हिंदुओं के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में ये सकारात्मक मैसेज कि इस्लाम धर्म जो धर्म है, मोहब्बत का धर्म है, और उनके खिलाफ जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में मैं इनको देने वाला हूँ वीडियोज़ और बुक्स। तो उसका अगर प्रचार जगह जगह करें और ये आज के सेमिनार में जो महत्वपूर्ण बातें आई हैं, इसको मिला के गाँव-गाँव में, शहर में, मोहल्ले में सेमिनार हों, स्कूल्स में उसमें लेक्चर हों, तो हम डेफिनेटली नफ़रत का मुकाबला कर सकते हैं।